بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ آیات میں یہ بات سمجھائی گئی بنی اسرائیل والوں کو اور ان کے توسط سے ہمیں بھی کہ دنیا کی محبت دل سے کیسے نکلے گی اور اللہ جل شانہ کے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کیسے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتماد اور اطمینان کا اظہار کرنا کہ میرے اللہ نے جو اصول اور ضوابط میرے لیے مقرر فرمائے ہیں اسی میں میری ترقی ہے۔ تو اب ظاہر ہے وہ ڈرتے تھے کہ ہمارے مناصب ہیں، ہمارے عہدے ہیں، ہمارے تعلقات ہیں، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، اگر ہم ان کو سچ بتائیں گے تو سارے حضور علیہ السلام کی طرف مائل ہو جائیں گے، ہمیں تو کوئی پوچھے گا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے خاص طور پر مجھ سے ڈرو، ان باتوں کی طرف دھیان مت دو، اور پھر ساتھ علاج بھی بتا دیا۔ آج بھی اگر دین اسلام پر چلنا ہمیں دشوار لگتا ہے، مشکل پیش آتی ہے، تو واستعینوا بالصبر والصلاۃ، آسان حل بتا دی کہ دین پر چلنے کی استقامت تمہیں ملے گی، تم مدد طلب کرو کس سے؟ نماز سے اور صبر سے۔ نماز اور صبر آپ کو دین اسلام پر گامزن رکھے گی، استقامت عطا فرمائے گی اور تمہارے قلوب کا اسی سے اصلاح ہوگی۔ اب اس کے بعد دوبارہ اللہ جل شانہ نے یہاں پر جو ان پہ مختلف قسم کی نعمتیں کی، دین اسلام دے کر، وہی الہی دے کر، ٹھیک ہے نا، اور ان کے اوپر احسانات کیے، ان کو بچایا، اور ہر واقعے کے اندر بہت سارے اسباق ہیں۔ اب اللہ جل شانہ ان کو ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو تم میرے کتنے ناشکر ہو کہ میں نے تمہیں یہ کیا، تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہیں اس طرح تمہیں نجات دی، آگے بھی واقعات کا آغاز ہونے والا ہے۔ تو اس کا شکر تو یہ تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے، تو اپنے وقت کو ضائع مت کرو اور میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہاں سے یہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اذکروا یہ امر کا سیکھا ہے، ذکر یذکر سے یاد کرنا، اور اذکروا یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم یاد کرو۔ اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم وہ نعمت کہ جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، انعمت میں نے کی ہے، علیکم تمہارے اوپر، کہ بہت ایک بڑا تمہارے اوپر ایک احسانات کا سلسلہ کیا، ہر اعتبار سے تمہیں نوازا، کھلایا پلایا، عزت دی، مقام دیا، دشمنوں سے بچایا، ٹھیک ہے نا۔ اور ان ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے، ہدایت ہے۔ فمن تبع ہدایہ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، وہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے بھی سے، اور اس کی وجہ سے یہ ہدایت دے کر، لیڈرشپ دے کر، قیادت دے کر، سیادت دے کر، اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر ان کا مقام اور مرتبہ اور شرف بڑھا دیا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہان والوں پر، جتنی بھی امتیں تھیں دیگر، ان سب پر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، یہ لیڈر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سیادت عطا کی، قیادت عطا کی، لوگ دینی رہنمائی ان سے لیتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں بہت بڑی، اور آج الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ قیادت دی، ان کی ان نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چھین لی اور مسلمانوں کو قیادت دی۔ اس وقت پوری دنیا کی قیامت تک انسانوں کی رہنمائی اور ان کے لیے لیڈر کیا ہیں؟ وہ امت مسلمان ہیں۔ اب ہم جتنا اپنا سبق بھلائیں گے اتنی مار کھائیں گے، ان کو بھی مار پڑتی تھی، ہمیں بھی مار پڑے گی، اور ہم جب تک سیدھے نہیں ہوں گے اقوام عالم، دنیا کا نظام کبھی بھی سیدھا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم عملی طور پر دین اسلام کی گواہی دیں، عملی طور پر ہم معاشرے کے اندر دین اسلام کا ایک ماحول پیدا کریں، عملی طور پر لوگوں کو جینے کے ڈھنگ سکھائیں، ہماری معیشت کیسی ہونی چاہیے، ہماری معاشرت کیسی ہونی چاہیے، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے
کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو ایسے ہی کیا کرتے تھے، ان کی عملی گواہی ہوتی تھی. وہ کہتے تھے کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ. ٹھیک ہے، لیکن ہم آج کہہ سکتے، ہمارا کوئی تاجر کہہ سکتا ہے جی ہاں نہیں میری طرح ہو جاؤ جس طرح میں تجارت کر رہا ہوں. آج ملازمت کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے میری طرح ہو جاؤ، میں آج جس طرح ملازمت کرتا ہوں یہ دین اسلام کا طریقہ ہے. کوئی بھی آج یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. ہمیں خود پتہ نہیں ہے دین اسلام کیا ہے، ہمارا عمل تو ہے نہیں. تو اسی طریقے سے نہ ہم نے مہربانی کا عملی طور پر نظام قائم کیا، نہ ہم نے آپس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور تعلق اور عظمت کا کوئی ایسا ماحول نہیں بنایا کہ جس میں لوگوں کو اللہ کی پہچان حاصل ہو. باتیں ایران تران کی سارا ٹائم اسی دن فلانے نے کیا کیا، فلانے نے کیا کیا، اب یہ ہوگا مستقبل. جو کام عملی طور پر کرنے کا ہے، افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ یار ہمارا جو 5-6 فٹ کا جسم ہے اس کے اندر میرے رب کی تقاضی ہے، میں ان کو تو پورا کروں. 95% دین آپ کا اختیاری ہے اور 5% غیر اختیاری. آپ غیر اختیاری کی طرف بھاگتے ہو. اب مجھے بتائیں آپ کو 5 وقت کی نمازوں سے کس نے منع کیا؟ کسی نے روکا؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے سے کس نے روکا؟ کسی نے نہیں روکا. آپ کو لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے کس نے روکا؟ اچھی معاشرت سے کس نے روکا؟ معاشرے میں کارآمد فرد بننے سے کس نے روکا؟ لوگوں کے لیے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نافع اور انفع ثابت کرنے سے کس نے روکا؟ بتائیں. وہ کام نہیں ہم کریں. ہم کہیں گے ایسے بیٹھے ہوئے کوئی آسمان ہی کوئی چھڑی لہرا دے تو اسلام بھی نافذ ہو جائے، اس طرح بھائی کبھی نہیں. ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں این خیال است و مہارست. ہمارا کام یہ ہے کہ جو سیکھیں اس کو ہم نے عملی طور پر اپنی زندگیوں میں لانا ہے. نتائج اب اللہ پہ چھوڑ دیں. ہم نے اللہ والا کام خود لے لیا، جو اپنا کام تو ہم کرتے نہیں. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں یہ دین کی نعمت دی کہ تم نے عملی طور پر میرا نمائندہ بننا تھا اور لوگوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ بتانا ہے کہ تمہارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، تم نے کیسے دنیا میں رہنا ہے اور اس دنیا سے کیسے جانا ہے. لیکن تم نے نہ قدری کی نہ شکری کی، اور جو ہے جس کی وجہ سے تمہیں فضیلت حاصل ہوئی وہ دین تھا، وہ تمہارا کوئی خاندانی شرف نہیں تھا، وہ تمہارے کوئی آباء و اجداد کی وجہ سے نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اگر تم وہ اپنی عزت دوبارہ لینا چاہتے تو حضور علیہ السلام پر ایمان لے. یہ مت سمجھو کہ تم ٹھیکیدار بن گئے. کوئی بھی قوم، اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف فرماتا ہے کہ بھئی اگر تم اپنے کرتوت ٹھیک نہیں کرو گے یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم لے آئے گا. وہ ایمان والوں کے ساتھ نرمی کریں گے اور کفار کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ تو غنی ذات ہے. تاتاریوں کو پہلے ہمارے اوپر مسلط کیا، پھینٹی چڑھوائی، اور پھر انہیں تاتاریوں کو اسلام کی نعمت سے نواز دیا، وہ پھر دوبارہ پوری کائنات کے لیڈر بنے. تو ہم محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم عزت چاہتے ہو میں تمہیں عزت دوں گا، لیکن میرے اسی نعمت کو جو دین ہے جو اس وقت حضور علیہ السلام پر کی ہے وہ میں آگے. پھر اللہ جل شانہ بڑے عجیب پیرائے میں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کہ دین اسلام کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راہ نجات نہیں. واتقوا، ڈرو، یومن، اس دن سے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا. جزا یجزی، جزان کا مطلب ہوتا ہے بدلہ دینا، کام آنا. ذرا انسان کوئی بدلہ دیتا ہے کسی کے کام آتا ہے، فرمایا کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی نفس کام نہیں آئے گا عن نفس، کسی کے شیئا تھوڑا بھی. وہ ایک دن ایسا آنے والا ہے تم سارے اکٹھے ہوگے اور اس دن کے لیے جمع کیے جاؤ گے کہ جس میں سب کے لیے امن ہوگا، عدل ہوگا. اس دن تمہیں اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. اور وہ دن ایسا دن ہوگا کہ تمہاری دنیا کی طرح دھوکے بازی، فراڈ نہیں ہوگا کہ ایک قانون کسی کے لیے دوسرا قانون کسی کے لیے. ولا يقبل منها شفاعۃ، اور قبول نہیں کی جائے گی منہا، کسی کی طرف سے شفاعت، کوئی سفارش. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی غلط سفارش کر دی. دیکھیں یہاں جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے یہ وہ شفاعت ہے کہ جو کافروں کے لیے ہوگی.
باقی مسلمان ہے، ایمان ہے، تو اس کے لیے شفاعت تو ثابت ہے. انشاءاللہ آیت الکرسی کے آخر میں شفاعت کے عقیدے کے حوالے سے ہم تفصیلی گفتگو بھی کریں گے. جب انشاءاللہ چلتے رہیں گے وہاں پر تفصیلی بحث آئے گی. بہرحال یہاں پر جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ جھوٹی سفارش ہے جو کافروں کے لیے کی جائے گی. کوئی کافر کے لیے سفارش قابل قبول نہیں ہوگی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ لیا جائے گا کسی سے اخذ یاخذ لینا کوئی معاوضہ. عدل اصل میں برابری کو کہتے ہیں، اور جب آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں تو کسی کے عوض میں دے رہے ہوتے ہیں تو وہ دونوں عوض آپس میں بظاہر کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو معاوضے کے طور پر بھی اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، نہ کوئی سفارش کسی سے قبول کی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کوئی معاوضہ. یہ نہیں کہ کوئی پیسے دے کے جان چھڑا لو گے، وہاں پیسے ویسے نہیں چلیں گے. اللہ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نصر ینصر سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. بس ایسے ہی پڑے لوگ. پھر آگے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے اوپر کتنے احسانات کیے، کاش کہ تمہیں اس چیز کا خیال ہوتا، اس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے اور رجوع اللہ کرتے. اور ابھی جو تمہاری کتابوں میں خود حضور علیہ السلام کی پیشن گوئیاں ہیں تو اس پر تم ایمان لے آتے. جس طرح ہم نے تمہیں وہاں بچایا، یہاں بھی گرم و سر سے بچا دے. جس طرح اس وقت تمہیں روزی دی، لیڈرشپ دی، یہاں بھی تمہیں لیڈرشپ ملتی، روزی تمہیں مل جاتی. ٹھیک ہے نا؟ تو تم نے یہ کام نہیں کیا. بعض علماء تھے یہودیوں کو ماشاءاللہ وہ ایمان بھی لائے حضور علیہ السلام پر کہیں، اور دیگر بھی لائے، لیکن وہ خوش بخت لوگ تھے. لیکن جو نہیں تھے ٹھیک تو ان کے لیے مسئلہ تھا. اب یہاں پر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو، نجیناکم، نجا یونجی تنجیتن کا مطلب ہوتا ہے بچانا، نجات دینا. جب ہم نے نجات دی تمہیں من آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے. یسومونکم، ساما یسوم، سوم اس کا مطلب ہوتا ہے دینا، یعنی کہ مزہ چکھانا. یسومونکم، تمہیں دیتے تھے، مزہ چکھاتے تھے، سوء العذاب، برے عذاب. اب آگے پھر اللہ تعالیٰ اس عذاب کی ایک صورت کو بیان فرما رہے ہیں. پھر آگے مزید اس کا تذکرہ ہے. کیا عذاب دیتے تھے برا؟ یذبحون ابناءکم، ذبح یذبح تذبیح کا مطلب ذبح کرنا. وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون نساءکم، اور استحیاء کا مطلب زندہ رکھنا، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم، اور اس میں یعنی اس عذاب میں بلاء، آزمائش من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اتنے زیادہ مقہور تھے، مجبور تھے، کیونکہ فرعون، حضرت یوسف علیہ السلام جب تشریف لے آئے مصر میں تو آگے اولاد چلی پوری اسرائیل، وہاں پر فرعونی بھی تھے، قبطی تھے قوم والے، تو وہ غالب تھے. پھر ظاہر ان کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. پھر اس وقت جو فرعون تھا اس کو خواب آئی کہ جی ان میں سے جو ہے نا کوئی ایک ایسا پیدا ہوگا کہ جو کیا کرے گا، تمہاری سلطنت کا کباڑا کر دے گا اور لوگوں کو جو ہے نا ایک نئی بادشاہ قائم کرے گا. اور اب انہوں نے کہا کہ ان کو تو ہم نے غلام بنا کے رکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تذکرہ بھی مختلف جگہوں پر کیا کہ اتنا دہشت زدہ ماحول تھا، ٹھیک ہے، کہ میں اور آپ اس کا تصور نہیں. 70,000 تو ایک جملہ آتا ہے، مطلب کثیر تعداد میں نوجوان بچوں کو قتل کر دیا، ان کی ماؤں کے سامنے ذبح کر دیا. آج کوئی اس طرح کرے؟ اس طرح تو ہم نے نہیں سنا نا. یہی سنا ہے کہ بلاسٹ ہوا، بچے مار گئے شام میں فلانا، لیکن اس طرح کے آپ کہ پوری اتنی سخت ایجنسیز تھی فرعون کی کہ ایک ایک گھر کی رپورٹ ہوتی تھی، ایک ایک گھر کی. اور جو ہی پتہ چلتا ہے فلانی عورت حاملہ ہوئی، نگرانی. اور جب وہ بچہ جنتی اسی وقت چیکنگ ہوتی، لڑکی ہے تو چھوڑ دیتے، لڑکا ہے تو اسی وقت ذبح. اس نے کہا کہ میں تو کسی نر کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، تو پھر مجھے کوئی کیا مارے گا. یعنی کہ کتنا سخت دہشت زدہ ماحول تھا. لیکن جب اللہ جل شانہ پر آپ کا اعتماد ہو، آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں، اللہ کے دین کی مدد و نصرت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے رستہ وہ نکالتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا وہاں گمان بھی نہیں. اب اللہ تعالیٰ یہ نعمت گنوا رہے ہیں کہ یاد کرو کہ میں نے اتنی مہربانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کے ساتھ، اور تمہیں اتنا عذاب تھا ان کے صدقے میں نے تمہیں بچایا، اور اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہے کہ تم حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے ہو. یعنی اس وقت یہ آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے سارے بچے قتل کر دیے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو کیسے بچایا؟ اللہ نے وہی کر دی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ بھئی اس بچے کو جو پیدا ہوگا دریا میں ڈال دیں. یہ بڑی آزمائش حکم ہے نا، بچہ دریا میں ڈالنا ماں کے لیے کتنی مشکل بات. ادھر دریا میں بھی موت ہے، فرعون کی تلوار سے بھی موت ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں اللہ کے حکم کو مانوں گی. حالات چھوڑ دو اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ راستے خود بناتے ہیں. ہم کہتے نہیں ہم حالات راستے ہم خود بنائیں گے، بناتے رہو راستے. بھئی کام تو کرو نا، تم عمل تو کرو. عمل ہم کرتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں جی بس یہ بھی فتح ہو جائے فلانا بھی ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا، قرآن کا یہ اسلوب ہی نہیں. آپ کو پہلے عمل کرنا پڑے، باقی راستہ اللہ نے بنانا، وہ اللہ بناتے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنا عجیب راستہ بنایا کہ ساری نشانیاں آ گئے کہ میں تذکرہ کروں گا کہ ساری نشانیاں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ یہ فرعون بنی اسرائیل کا بچہ ہے، اس کو قتل کر دو. لیکن فرعون نہیں قتل کر سکتا کیونکہ بنی اسرائیل والے ٹاپ پر رہتے تھے اور فرعون کا مال کبتیوں کے نیچے تھا. پانی اوپر سے نیچے آ رہے، بچے کو جھولے میں ڈال کے دریا میں پھینک دیا ہے. اور جب وہ اور اس کے ساتھ اپنی بہن بھی ان کی روانہ ہوگی اس تمشی اختک. اب وہ پنگوڑا چل رہا ہے، جھولا چل رہا ہے، ساتھ ساتھ بہن بھی آ رہی ہے، جھولا چلتے چلتے فرعون کے محل میں داخل ہو گئے. اب داخل ہو تو انہوں نے پکڑ لیے، یا خذوا عدو لی وعدو لک، کہ دشمن جو ہے نا تیرا اور میرا وہ تجھے لے لے. دشمن نے لے لیا. اب مجھے بتاؤ کہ جو پنگوڑے کی کنسٹرکشن ہے وہ کیا بتاتی ہے کہ ایلیٹ کلاس کا ہے یا غریب کلاس کا ہے؟ غریبوں کے جو جھولے ہوتے ہیں کپڑے ہوتے ہیں تو وہ تو چیخ چیخ کے کہتے ہیں یہ تو بنی اسرائیل کا بچہ ہے. اور آیا بھی کہاں سے؟ اوپر سے بہتا. وہ اوپر کون رہتے ہیں؟ بنی اسرائیل. سارے عقلی دلائل کیا کہتے ہیں؟ ادھر اس نے سکیورٹی لگائی ہوئی ہے، جاسوسی لگائی ہوئی ہے کہ ان کے گھروں کے اندر کوئی بھی بچہ یا بچی پیدا ہو فوراً پتہ چلے. ادھر کیا ہے؟ سارے دلائل چیخ چیخ کا کہہ رہے ہیں. پھر ساتھ بہن بھی آئی، وہ بھی کون ہے؟ بنی اسرائیل کی ہے. اس کے بھی کپڑوں سے ہی پتہ یہ بچی کہاں کی ہے. تو امیر لوگ تھے، ان کے کپڑوں کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، بندہ کپڑوں سے پہچان لیتا ہے. پھر جب آئی تو فرعون نے ایسے اٹھایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. اللہ ایسے راستے کھول، اللہ نے محبت ڈال دی فرعون کے دل میں حضرت موسیٰ کی. اب مارے نا، نہیں مار سکتے، ٹھیک ہے. اور پھر وہ دودھ نہیں پی رہے تو بہن کہتی میں بتاتی ہوں، ساری دائیاں آئیں نہیں پی رہے دودھ. ایک عورت ایسی ہے وہ اس کا ایک دودھ پی لے. اب وہ ان کے اندر عقل نہیں تھی، وہ بدھو تھے. انہوں نے کہا چلو اب جو بھی ہے بچہ اتنا پیارا ہے. اب یقین کر رہے ہیں نا کہ کبھی کبھی بعض بچے اتنے پیارے لگتے بندہ ان کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، ان کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے. محبت ایسی ہو جاتی ہے. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. بندہ پھر مجبور ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار جو آپ کہو گے وہی ہوگا، اب ہم تو آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. اچھا جاؤ لے آؤ دودھ تو پیے نا. پھر ان کو بلایا، ان کا جی میں ادھر نہیں پلاؤں گی اس کو میرے پاس. ان کا ٹھیک ہے لے جاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے کیسے مخرج بھی دیا، مشکل سے دین پر چلے، اور فرعون سے وظیفہ بھی لگوایا. اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ میرا وعدہ ہے کہ میں تجھے لوٹاؤں گا موسیٰ، اور موسیٰ لوٹا بھی دی. اعتماد اللہ تعالیٰ پہ ہمیں کرنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے لیکن دیکھیں نا یہ سارا رسک لینا پڑتا ہے، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں نہیں ہم کام کچھ نہ کریں اور آسمان سے ہمارے لیے من و سلوا اترے. ایسے نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے پہلے اپنی دینداری کو ثابت کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ یہی تقاضا فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں دوبارہ سے یہ مقام دوں گا. آج بھی کتاب سچ ہے، اس کی تھیوری کا کوئی دنیا کی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی. میں ایک پوسٹ آئی میرے پاس اعجاز قرآن کے حوالے سے، میں واقعی بہت سورہ کاف جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے، آپ حضرات نے بھی پڑھی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جرمن ڈاکٹر تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھنے لگا تیارے میں تو ایک مسلمان نے مجھے قرآن کا ترجمہ دے دیا انگلش. تو میں نے کہا چلو اس کا دل رکھنے کے لیے جائے گا تو میں کہیں پھینک دوں گا. تو کہتے وہ جیب میں رہ گیا. تو بھائی جہاز میں چلا گیا تو دیکھا تو میں نے کہا بھی کئی گھنٹے کا سفر ہے تو اس کو پڑھ دیں. کہتے بھائی جہاں سے میں نے نکالا سورہ کاف نکل آئی. سورہ کاف کے اندر جو نا وہ اس کی فیلڈ یہی تھی میڈیکل لائن میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ سورج یوں طلوع ہوتا اور ادھر غروب ہوتا اور
ان کو ہم کروٹیں ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال، ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ دلواتے، دائیں بائیں دلواتے تھے. وقلبهم باسط ذراعیہ بالوصیل لو اطلعت علیہ لو اطلعت علیہ لولیت منہ. ہاں تو وہ یوں ایسے آگ پھیلا کے جو ہے نا باہر بیٹھے. انہوں نے کہا کہ یہ بات تو لاجک سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے بدن کو سورج کی روشنی سے بھی بچایا اور دائیں بائیں کروٹیں بھی دلوائی تاکہ بدن گلے نہیں. مٹی کھا جاتی ہے، بیمار کر دیتی ہے. آپ ایک کروٹ میں رہیں، کروٹ چینج نہ کریں تو آپ کی مٹی کھا جائے گی باڈی آپ کی ساری. یہ عجیب مٹی کیمیکل ہے اور انسان کی باڈی ختم. کہتے کتے کو جو ہے نا، کتا ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، کتے کو کوئی کروٹ نہیں دی گی، وہ مرا بھی نہیں ہے اور 300 سال وہ کتا ایسے بیٹھا رہا. یہ چکر کیا ہے؟ اس نے پھر ریسرچ کی. اس ریسرچ سے پتہ چلا کہ کتے کے چمڑے کے پیچھے ایک ایسا اللہ نے کیمیکل رکھا ہوا ہے کہ جو مٹی کو جو ہے کھانے سے کیا کر دیتا ہے، روک دیتا. اس نے کہا واقعی یہ خالق کائنات ہے کہ جس کو پتہ ہے یہ جھوٹے کا کلام نہیں، کوئی انسان کا گڑا ہوا کلام نہیں. لیکن ہم ایسے ہی گزر جاتے، بس پڑھ دیا وہ جا رہے. قرآن کا انسان غور کرے ایک ایک چیز میں تو انسان کو پتہ چلتا ہے واقعی کلام معجز ہے. کتنی دفعہ پڑھا ہم نے بھی پڑھا، ہمارا بھی کبھی ہمیں گھمانا اس طرح ہم نے سوچا نہیں، کیونکہ وہ سائنٹسٹ تھا تو باڈی کے اوپر اس کا انالیسس کا تجربہ تھا، کب غلطی ہے، کیسے غلطی ہے، اس کو کیسے محفوظ کیا جائے. تو واقعی اب سوچنے کی بات آتی ہے کہ کتا تو 300 سال یوں ہی بیٹھا رہا تو زمین نیچے سے اس کو کھایا کیوں نہیں؟ اس نے تو کلپٹیں نہیں بدلی، ان کو تو اللہ تعالیٰ بدلاتے رہے، ان کو کیوں نہیں بدلوایا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھ لیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی اللتی، میری نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی. واتقوا، اور ڈرو، یوم، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن کوئی کام نہیں آئے گا کسی کے کچھ بھی. ولا يقبل منها شفاعت، اور نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب چھڑا دیا ہم نے تم کو، من آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو دیا کرتے تھے برا عذاب. یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم، اور اس میں، بلاء من ربکم عظیم، بڑی آزمائش تمہارے رب کی طرف سے.